وہ ہمارے دور جاہلیت کی بات ہے. ایک کلب میں ہمارے دوست تھے، وہ ساتھ میں ہمارے بلیئرڈس کھیلا کرتے تھے. رہنے والے گجرات کے تھے، سولنکی. وہاں ان کی انڈسٹری تھی ایک رامپور میں، تو ان سے ایک اچھی خاصی دوستی سی تھی. پھر وہ وہاں سے ان کی انڈسٹری ختم ہو گئی، چلے گئے. وہ جو ایکس پریزیڈنٹ ہمارے چندر شیکھر صاحب تھے، ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے. انہوں نے آل انڈیا مارچ کیا تھا، اس میں بھی شریک رہے تھے، سیاست میں حصہ لیا تھا. چندرجیت یادو کے خلاف انہوں نے MP کا الیکشن لڑا تھا، بہت چند ووٹوں ٹوٹل سے ہارے تھے. ٹرانسپورٹس تھی ان کی اپنی، بہت سے اور کاروبار تھے. ڈرنک کرتے تھے بہت. ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد وہ چلے گئے، تو میری زندگی میں بھی ادھر تبدیلی آئی تھی. اور وہ جب آئے تو ان کو بھی حیرت انگیز پایا. کافی دنوں کے بعد وہ آئے، تو آنے کے بعد کرتا پیجامہ کھادی کا پہنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نیتا گیری کرتے ہیں تو کبھی کبھی کرتا پیجامہ بھی پہنتے ہیں. وہ آئے تو بہت خوشی سے ملے، اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹھیے میں آتا ہوں. میں جانے لگا ان کو بٹھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں، تو بولے کہ چائے نہیں پیوں گا میں. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں پئیں گے؟ تو کہنے لگے کہ چائے میں نے چھوڑ دی، نشے کی ہر چیز چھوڑ دی. مجھے بہت تعجب ہوا کہ نشے. پہلی بات تو یہ کہ وہ بہرحال نشہ کرتے تھے، اور چائے میں کیسا نشہ؟ میں پوچھا ان سے کہ بھئی چائے میں نشہ کیسا؟ تو بولے کہ چائے کا بھی انسان عادی ہو جاتا ہے، چائے سے مجبور ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس سے انسان مجبور ہو جائے اور اس کو چھوڑ نہ سکے، وہ نشہ ہی ہے. میں نے ہر ایسی چیز چھوڑ دی. بہرحال تعجب بھی ہوا، اور خیر چائے چھوڑ دی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، چائے مت پینا، میں بھی آتا ہوں، کچھ پھل ول تو لینا. تو پھر بولے کہ وہ بھی نہیں کھاؤں گا. پوچھا کیوں؟ یہ سیب میں اور دوسرے پھلوں میں اس میں کیا نشہ ہوتا ہے؟ تو ذرا دیر خاموش رہے، پھر بولے کہ گجراتی لوگ ہر ایک کو بھائی کہتے ہیں نا، دوستوں کو بھی. کہنے لگے طارق بھائی، آپ ہر ایک کے گھر کی ہر چیز کھا لیتے ہو، کسی کی کمائی پاک نہیں ہے. ہر ایک کی کمائی میں کچھ نہ کچھ ناانصافی ہے، کچھ انیائے ہے، کچھ نہ کچھ ظلم ہے، کچھ نہ کچھ جھوٹ ہے، کچھ نہ کچھ دھوکہ ہے. بالکل پاک تو کسی ایک کی بھی نہیں ہے. تو تمہارے اندر آدھیاتمکتا کیا بچے گی، روحانیت کیا بچے گی اگر ہر ایک کے تم ہر چیز کھا لو گے تو؟ لیکن میں نہیں کھاتا کہیں پر، کہنے لگے. اور پھر انہوں نے کہنے لگے اپنے رشتہ داروں کیا بھی نہیں کھاتا میں. جیب میں ہاتھ ڈالا انہوں نے اور کچھ چنے نکال کر دکھائے. لیکن میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، اگر مجھے معلوم ہے کہ میری کمائی پاک ہے. میں گھر سے اگر باہر ہوتا ہوں اور مجھے بھوک اگر زیادہ لگتی ہے تو پھر میں چنے کھا لیتا ہوں، کسی اور کے یہاں کچھ نہیں کھاتا. تعجب ہوا بہت. اور یہ واقعہ یہ کیسے ہوا، یہ انقلاب، یہ میں نے پوچھا، وہ انہوں نے بتایا. یہاں پر میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ یہ جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اس کا جواب میں شامل نہیں ہے، اس کے آگے کے حصے پہ میں چل رہا ہوں. بہرحال ایک حیرت انگیز واقعہ تھا. میں نے ان کو جب جانے لگے تو قرآن شریف کا ہندی ترجمہ دیا، لے گئے. وہ پتہ بتایا انہوں نے دہلی میں پتپڑ گنج میں کہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. میری جو نیکسٹ ٹرپ تھی دہلی کی، تو میں گیا ملنے کے لیے. بات چیت میں، گفتگو میں تو جلدی سے جلدی موضوع پر آنا چاہتا تھا کہ میں قرآن شریف کا ترجمہ دیا تھا. اس کا مطالعہ جب اتنا سوال ذہن ہو گیا، ایسے کہ جیسے ہمیں ڈھونڈے سے نہیں ملتے کہیں مسلمانوں میں اس درجے کے احتیاط کرنے والے، تو ان کو دین کی دعوت یا دین کی بات پہنچے تو بہت ضروری تھا. تو میں منتظر تھا کہ میں موقع نکالوں گا اور ان سے ابھی ذرا سا رک کر ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد میں پوچھوں گا کہ کچھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا یا نہیں ملا. اس سے پہلے انہوں نے خود ہی چھیڑا. بولے کہ میں نے، طارق بھائی آپ نے قرآن شریف کا تم نے ہمیں ٹرانسلیشن دیا تھا، انواد وہ
میں نے ایک طرف سے نہیں پڑھا، میں سمے سمے پر وقت وقت پر اسے کھول لیتا ہوں کسی بھی جگہ سے، تو جگہ جگہ سے میں نے بہت کچھ پڑھا، اور اس میں مجھے جگہ جگہ میں تو جب جہاں سے میں نے کھولا مجھے ایمان کی بات نظر آئی. میں بہت خوش ہوا کہ یہ تو بالکل اسی جگہ پر آ رہے ہیں جہاں پر مجھے کچھ بات کرنی ہے. مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا جانتے ہو تم کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان کے سوال کا جو انداز تھا، لہجہ، وہ بہت واضح تھا کہ وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. وہ سوال نہیں تھا جس لہجے میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا. وہ اگر سوال ہوتا تو پھر جو کچھ میں جانتا خوب انہیں بتاتا، دعوت پیش کرتا. لیکن جب یہ احساس ہوا کہ یہ خود کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنی بات میں نے آگے کے لیے روکی. میں خاموش ہوا کہ بھئی سن لی جائے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں خاموش رہا. تو انہوں نے مجھ سے پھر ایک سوال اور کیا، اور سوال سے پہلے یہ بھی کہا کہ دیکھو سچ بتانا بالکل کہ کیا کبھی ایسا ہوا تمہارے ساتھ کہ کوئی رات ایسی گزری ہو جب کسی کی محبت میں رات بھر نیند نہ آئی ہو، بے چینی میں گزر گئی ہو؟ تو میں ذرا سا خاموش ہوا. تو کہنے لگے کوئی بھی محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ بچوں کی محبت ہو، بچہ کہیں باہر گیا ہوا ہے نہیں لوٹا، واپس آنا تھا، کسی بہت عزیز دوست کی محبت ہو، کسی لڑکی کی محبت بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہو. کیا کسی کی محبت میں کبھی ایسا ہوا کہ رات بھر نیند نہیں آئی اور بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزر گئی؟ تو میں نے کہا آپ نے تو رینج بہت لمبی کر دی، ایسا تو شاید ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوا ہو. بولے کہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہوا ایسا کبھی؟ تو میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ایک بار نہیں کئی بار ہوا نا؟ تو میں نے کہا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کہا انہوں نے کہ دیکھو سچ بتانا بالکل. یہ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ سچ بتانا بالکل. کبھی اللہ کی محبت میں بھی ایسا ہوا کہ رات بھر نیند نہیں آئی اور کروٹیں بدلتے گزر گئی؟ بڑا عجیب سوال تھا. یہ سوال کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، کبھی سنا بھی نہیں تھا. میں بالکل چونک کر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا کیا جواب دوں میں. انہوں نے اگر پہلے ایک سچویشن نہیں بتائی ہوتی، ایک مثال نہیں رکھی ہوتی، تو شاید میں سوال کو ٹھیک سے نہیں سمجھتا، کچھ جواب دیتا. راتوں کو تو ہوا اٹھنا، کبھی کبھی اٹھے، تہجد پڑھی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مغفرت طلب کی، معافی مانگی، شکریہ ادا کیا بعض نعمتوں کے اوپر. بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا رہا کہ تہجد میں بہت دفعہ اٹھے. لیکن انہوں نے ایک کیفیت بیان کی تھی بے چینی کی، چاہے پاک نہ ہو، چاہے وضو نہ کیا ہو، چاہے بستر سے اٹھ کر جانماز مصلی نہ بچھایا ہو، لیٹے ہی رہے ہوں، اٹھ کر بھی نہیں بیٹھے ہوں، لیکن یاد میں کروٹیں بدلتے رہے. یہ ایک بے چینی کی کیفیت انہوں نے بیان کی تھی. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کی محبت میں بھی ایسا ہوا ہو؟ تو اب میں جو خاموش ہوا وہ ایسا تھا جیسے کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا کسی نے، کہ میں نے تو کبھی ایسی بات سوچی نہیں. یہ اچانک ایک سوال آیا تو ایسا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. میں خاموش رہا. تو کہنے لگے نہیں ہوا نا کبھی، اور کبھی نہیں ہوا. دنیا والوں کی محبت میں تو کئی مرتبہ ہوا. تو ان سے کم کا سوال میں نہیں کر رہا، ان کی برابری کا نہیں، ان سے کم کا بھی سوال نہیں کر رہا. میں تو صرف ایک بار کا سوال کر رہا ہوں. کیا ایک بار بھی نہیں ہوا؟ ایسا موقع دنیا والوں کی محبت میں کئی مرتبہ ہوا، اللہ کی محبت میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری. میں پھر چپ رہا. لیکن اگر ایک رات بھی نہیں گزری اللہ کی محبت میں ایسی، دنیا والوں کی محبت میں بہت سی راتیں ایسی بے چینی کی گزری، تو اللہ سے محبت کیسی ہے تمہاری؟ اور اگر محبت اللہ سے نہیں ہے تو کس ایمان کی باتیں کرو گے؟ تو میں تھر تھر کانپنے لگا کہ ایک سوال وہ پہلی بار آیا تھا، پھر اس لیے کہ اسی وقت بالکل اسی لمحے میرے ذہن میں آیت گونجی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور انہوں نے مجھے آئینہ دکھایا تھا کہ تمہیں بالکل محبت نہیں ہے. بات یہاں پر محبت کی نہیں تھی، سب سے شدید محبت کی. ایمان لانے والے تو وہ ہیں. اور وہ آدمی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ کس ایمان کی بات کرتے ہو؟
اللہ سے محبت تو تمہیں ہے نہیں. مجھے کانپنے لگا میں. اگر یہ کیفیت اس نے نہیں بتائی ہوتی تو میری سمجھ میں نہیں آتا. زندگی میں پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم نے، ایک ہندو نے مجھے، سولنکی، انہوں نے مجھے مطلب بتایا تھا اللہ سے محبت کا. ہم اسے شکر گزاری کے جذبات، ہم اسے ندامت کے جذبات، ان سے کنفیوز کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا تھا کہ بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، میں جانتا ہوں. میں نہیں جانتا تھا. اور پہلی مرتبہ محبت کسے کہتے ہیں اللہ سے، یہ اس نے مجھے بتایا تھا. کا احسان ہے. اب کہاں ہے معلوم نہیں. لیکن میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے جیسے ابو الحسن کے لیے امام احمد بن حنبل دعا کیا کرتے تھے کہ میرے محسن سولنکی.